السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ان کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھے گئے ہیں، یعنی اب یہاں پہ بھی اور قرآن پاک میں بھی ہم نے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ان کو کسی طریقے سے خود سے وہ نہیں کرنا، ان کا نہ معنی کرنا ہے خود سے، اور جیسے لکھے گئے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ جو حروف یہ 3 لکھے گئے ہیں ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہی سانس میں پڑھیں، اور جو مد ہے اس کو ہم نے کھینچنا ہے، یعنی کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لمبا جب یہ مد ہوگی تو اس مد والے حرف میں یا جو سادہ والا حرف لکھا ہوتا ہے یا زیر زبر والا ہوتا ہے ان میں ہم نے فرق کرنا ہے، کیونکہ زیر زبر پیش کو لمبا نہیں کرتے، مد کو ہمیشہ لمبا کرتے ہیں۔ اچھا، مد بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بڑی مد ہوتی ہے اور ایک چھوٹی مد ہوتی ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو لکھی گئی ہے یہ ہے بڑی مد۔ اب ہم یہاں اس کو پڑھیں گے، اور یہاں تیسری چیز یہ ہے، یہ میم مشدد ہے، جب میم اس طرح پڑھی ہو اور اس کے اوپر شد ہو، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی میم ہوگی اس کے اوپر اس طریقے سے شد ہوگی تو وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اس کو میم مشدد بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بتائی تھی کہ جب ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ٹھہراتے ہیں تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جب ناک کے بانسے سے جب آواز نکلتی ہے، خیشوم جسے بولتے ہیں، تو وہاں جب تھوڑی دیر کے لیے ہم آواز کو ناک کے اندر ٹھہراتے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے غنہ۔ یہاں سے غنے کی ادائیگی ہوتی ہے اور غنہ اسی کو بولا جاتا ہے۔ اب بسم اللہ کر کے ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ جو میم کی آواز میں اپنے ناک کے اندر اس آواز کو گنگنانے والی آواز جو آ رہی ہے اس کو ہم غنہ بولتے ہیں۔ اچھا، بڑی مد کی جو مقدار ہوتی ہے اس کی 2 الف، 3 الف یا 4 الف ہے۔ اب اگر ایک الف جو ہوتا ہے نا، عام حالت میں جو 1 الف کی مقدار ہے وہ آپ اس طرح کریں، یہ انگلی کھلی ہوئی ہے، جب ہم اس کو ایسے بند کریں گے تو یہ اس کی مقدار ہے۔ 1 انگلی کی مقدار یوں ہوتی ہے، یعنی کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا، یہ کہتے ہیں 1 الف کی مقدار ہے۔ تو یہ جو مد ہے یہ جو ہے یہ 2 الف، 3 الف اور 4 الف تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کو بڑی مد کو لمبا کریں گے تو میں آپ کو کر کے بتاؤں گی، ساتھ میں انگلی کو بند کر کے کھولنا بھی بتاؤں گی، اور یہ پھر جب ہم اس کو 2 دفعہ بند کر کے کھولیں گے تو ہماری بڑی مد ادا ہوگی۔ اب دیکھیے، الف لام میم، یہ ہے اس کی ادائیگی۔ اب میم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جب اس کے اوپر شاد ہوگی تو ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ اگلا ہے الف لام میم صاد۔ الف لام را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا، اس کا لمبا کرنا یہ ہوگا کہ اس کو اتنا لمبا کریں گے کہ ہمارے پاس زبر اور کھڑی زبر میں فرق واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں، اگر اس کے اوپر ہم زبر ڈالتے ہیں، را زبر را، ہم نے اس کو بس اتنا پڑھنا ہے۔ جب ہم را کے اوپر کھڑی زبر ڈالیں گے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کہ زبر میں اور کھڑی زبر میں فرق واضح ہو جائے۔ را، ایسے، ٹھیک ہے، را زبر را زبر را کھڑی زبر را، ایسے یہ اس 2 چیزوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ الف لام را، ٹھیک ہے، بات کی میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الف لام میم را، یہ یہاں پہ را کو زیادہ لمبا نہیں کرنا مشدد کو، اور یہ دونوں جو ہیں یہ بڑی مد کہلاتی ہے، اس کو ہم نے 2، 3 یا 4 الف تک لمبا کرنا ہے۔ اور جو چھوٹی مد ہوگی اس میں اور بڑی مد میں فرق کرنا ہے۔ چھوٹی مد جو ہے وہ 1 الف تک لمبی ہوتی ہے اور بڑی مد جو ہے وہ 2 الف تک۔ یہ آسانی کے لیے یاد کر لیں، جو چھوٹی مد ہے وہ جو ہے 1 الف، اور بڑی مد جو ہے وہ 2 الف تک ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اگلی لائن ہے
اس کو دیکھیے گا. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. اب ہمارے پاس دونوں چیزیں مکس ہو کے آ گئی ہیں تاکہ ہم یہ ہم پریکٹیکل طور پہ کر کے بتائیں کہ مد کو اب مد کے بعد فوراً سے کھڑی زبر آ جاتی ہے تو ہم نے ان میں کیا فرق کرنا ہے اور ان کو کس کس طریقے سے لمبا کرنا ہے. کیف ہا یا عین صاد. اب صرف کھڑی زبر آ گئی ہے. طہ طہ. تلفظ مخارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے. سین میم. گنگنی آواز جب آئے گی تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. سین میم. یہ تھا آج کا سبق، اور انشاءاللہ یہ آپ میری اس سبق کو اپنے پاس سے دوبارہ سے اس کی ریویژن کرنی ہے. اس کی بار بار مشق کرنے سے آپ کو یہ حروف یاد ہوں گے. آپ کو مشق کرنے سے ان مدوں کی مقدار اور ان کھڑی زبر کی مقدار آپ اسی طریقے سے یاد کر سکیں گے. تو سبق جب پڑھ لیں تو اس کی دوبارہ سے بار بار ریویژن کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ سبق یاد رہے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.